बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहले खाना समेत बाकरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान को फौरी रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम मंसूबे पलट कर रख दिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल क्या होने जा रहा है, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं अडयाला जेल के मतलब, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस वक्त कैद हैं। आज हुआ कुछ यूँ कि अडयाला जेल, अटक जेल और DIG खान जेल, इन तमाम जेलों में सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से आज कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी जो 3 दिन तक थी। आज उसका आखिरी दिन था। आज अडयाला जेल में आपको मालूम है कि शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो भी अडयाला जेल में कैद हैं। उनकी ज़ौजा मोहतरमा यानी उनकी फ़ैमिली आज उनके साथ मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंची, लेकिन जो जेल इंतज़ामिया हैं उन्होंने उनसे मुलाकात ना करवाई, उनकी मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब से ना करवाई। यही जो मैंने पहले ज़िक्र किया जिस बात का कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से। अब जब कि खान साहब अडयाला जेल में हैं, आए दिन जो जेल इंतज़ामिया है इसी तरह के उज़र बहाने बनाती नज़र आ रही है कि अदालतों में हम पेश नहीं कर सकते, सिक्योरिटी मामलात हैं, सिक्योरिटी खदशात की वजह से हम अदालतों में खान साहब को पेश नहीं कर सकते। दूसरी जानब ये भी कहते हैं कि अडयाला जेल में सिक्योरिटी जो है बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद अब ये उज़र बहाने दोबारा लगाने शुरू हो गए हैं। उसकी वजह क्या है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म जारी किया हुआ है कि आपने वीडियो लिंक पे पेश करना है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को। तो अब दोबारा इस तरह के उज़र बहाने बनाना जेल इंतज़ामिया शुरू हो चुकी है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कल भी कोई इस तरह का उज़र बहाना ये बनाएं। लेकिन सवाल बड़ा सादा सा है कि अगर अडयाला जेल में सिक्योरिटी खदशात हैं, आप मुतमिन नहीं, तो फिर खान साहब को अडयाला जेल में क्यों रखा गया है? अगर इसके बावजूद कि आप मुतमिन नहीं हैं कि सिक्योरिटी खदशात हैं, तो फिर KPK की हुकूमत जो है वो आपको ये दरख्वास्त कर रही है कि खान साहब को हमारे हवाले कर दें। हम KPK में जो जेल है उसमें खान साहब की भरपूर सिक्योरिटी जो है वो उसकी ज़िम्मेदारियां हम अदा करेंगे। आपकी परेशानी हम ख़त्म करते हैं। आप हमारे लीडर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को KPK के जो KPK की जेल है उसमें आप रेफ़र कर दें। तो अगर आपको सिक्योरिटी खदशात हैं तो फिर आप ये सरदर्दी क्यों लेके बैठे हुए हैं? बड़ा सादा सा सवाल है कि आप KPK हुकूमत के हवाले कर दें, KPK की जेल में भेज दें, KPK वाले जाने और सिक्योरिटी जाने। अच्छा नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल 16 मई के दिन जो नैब कवानीन में तरमीम का केस था, जिसके दरख्वास्त गुज़ार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ख़ुद थे, उसमें जो 5 रुकनी बेंच बना, उन्होंने मशवरे के साथ ये फ़ैसला किया कि खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाए। अब इससे जो गुज़िश्ता जितनी भी समातें हो रही हैं जब से काजी साहब बने हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो लाइव दिखाते हैं मीडिया चैनल पे, लाइव PTV भी नशर करता है, तमाम दीगर चैनल प्राइवेट जो हैं वो भी नशर करते हैं उनकी समात या केस की समात, जिस तरह के रिमार्क्स होते हैं वगैरह वगैरह। अब पिछली समात जब हुई नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से केस की, तो वो भी लाइव दिखाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कल अडयाला जेल से खान साहब को लाइव पेश किया जाता है वीडियो लिंक के ज़रिए? अगर पेश किया जाता है तो क्या TV चैनल्स पे लाइव काजी फाइज़ ईसा साहब वो समात अपनी दिखाएंगे? अगर दिखाएंगे तो जो 10 माह से पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स, लवर्स
جو خان صاحب کی تصویر نہیں دیکھ سکے وہ کل ان کی تصویر دیکھیں گے، ویڈیو لنک پہ جب وہ آئیں گے تو کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی جو اپنے لیڈر کو 10 ماہ بعد لوگ دیکھیں گے۔ اب بڑا امتحان قاضی صاحب کا بھی ہے کہ اگر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ان کو ویڈیو لنک پہ پیش نہیں کرتی تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی، دل نہ بھی مانتا ہوا پھر بھی قاضی صاحب کو اس کے خلاف توہین عدالت لگانی پڑے گی۔ اب کون کون اس شکنجے میں آئے گا یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن لگانی پڑے گی۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف تو یہ سلسلہ چڑھا کہ خان صاحب کی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ملاقاتیں بھی 3 دن کے لیے پابندی تھیں، دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ویڈیو لنک پہ کل جو ہے وہ پیش کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کیا کرتی ہے۔ اس سے قبل تو آپ نے دیکھا بے شمار مرتبہ انہوں نے عذر بہانوں سے کام لیا، لیکن اب ایسا چلتا نظر نہیں آ رہا۔ ایک طرف یہ سلسلہ چلا، دوسری جانب ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے کل چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب کو ایک اور خط لکھا کہ مجھے کس طرح اپروچ کیا گیا، کس طرح دھمکی دی گئی کہ جو آڈیو لیکس والا کیس ہے اس سے میں پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن اس کے باوجود میں سماعت کر رہا ہوں، میں بالکل ڈرا نہیں ہوں، خوف زدہ نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ مداخلت ابھی بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ قاضی صاحب کے لیے یہ بھی بڑا امتحان ہے کہ انہوں نے کہا تھا میرے دور میں نہیں مداخلت ہوئی، تو اب واضح ان کے دور میں بھی مداخلت کے ثبوت آ گئے ہیں۔ اب جیسے وہ خط لکھا تو جس قبیلے کے سربراہ کا انہوں نے نام لیا اس قبیلے کے چمچے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو باقاعدہ دھمکیاں دینا۔ آپ کو معلوم ہے فیصل واڈا کس کا بندہ ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے، اس نے بتایا ہوا ہے کہ ہم کس قبیلے سے ہیں۔ تو اس نے آج پریس کانفرنس کی اور واضح طور پر دھمکیاں دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور جسٹس بابر ستار صاحب کو۔ اس نے کہا کہ یہ جو پگڑیاں اچھالنے والا کام ہے، اس سلسلہ اس کو بند کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح آئندہ کسی کی یعنی انٹیلیجنس ادارے کی پگڑی اچھالی گئی تو ہم پگڑیوں کو پھر فٹ بال بنا لیں گے، ہم بھی پگڑیاں اچھالیں گے۔ جج صاحبان سوچ سمجھ کر اس طرح کے بیانات دیں، جس کا دل چاہتا ہے وہ انٹیلیجنس اداروں کو بدنام کرنا شروع ہو جاتا ہے، الزامات لگانا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ مداخلت کے ثبوت ہیں تو جج صاحبان وہ ثبوت سامنے لائیں نہیں تو اس طرح کے روز بیانات سے پرہیز کریں۔ ساتھ ہی فیصل واڈا نے کہا کہ میں نے ایک خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، لیکن ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں آیا، میں جواب کا منتظر ہوں۔ جو ناظرین کرام اس نے خط لکھا تھا، جو اس وقت چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، جسٹس آج سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں عطر من اللہ صاحب، اور جسٹس بابر ستار صاحب جب جج بنے تھے، تو اس نے خط لکھا تھا کہ ان کی آپس میں جو گفتگو ہوئی تھی یا انہوں نے پوچھا تھا، جسٹس بابر افتخار صاحب نے اپنے متعلق بتایا تھا کہ میری بیرون ملک فیملی سیٹل تھی، پاکستان آ گئی دوبارہ، ان کا جو گرین کارڈ تھا اس کے متعلق، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے جواب چاہیے۔ پہلی تو بات ہے کہ اس طرح کے خطوط ہائی کورٹس میں آئے روز نتھو پتھو لکھتے رہتے ہیں جو ردی کے ٹوکروں کا حصہ بنتے ہیں، تو اس کی مجال کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کہ یہ کون ہوتا ہے۔ ایک سینیٹر کسی نے منتخب کروا دیا تو اب یہ عدالتوں کو یہ اس طرح کی دھمکیاں دینا شروع ہو جائے کہ میرے خطوط کا جواب دیا جائے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی جج کے خلاف اگر کوئی گفتگو کرے گا، دھمکی دے گا، تو وہ جج منفرد جواب نہیں دے گا بلکہ ادارہ جاتی جواب دیا جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو فی الفور اس پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنا چاہیے کہ یہ ہوتا کون ہے کہ دھمکیاں دے جج صاحبان کو۔ اگر اس کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس نہیں جاری ہوتا تو پھر نتھو پتھو آئے روز اس طرح کے بیانات جاری کرتے رہیں گے۔ ایک طرف تو یہ ہوا ناظرین کرام، دوسری طرف اہم خبر یہ ہے کہ جو خان صاحب کے لیے بہت بڑی اور خان صاحب کے ووٹر سپورٹرز فالورز کے لیے بہت بڑی خبر ہے، جو بہت بڑا ہوا بنایا گیا تھا کیس۔ پہلی تو بات ہے یہ کیس کون سا تھا، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس۔ اچھا، پاکستان میں بڑی عجیب بات میں نے دیکھی، عجیب منظر دیکھا ہے کہ جو لوٹتا ہے پھوٹتا ہے اور بیرون ملک اکاؤنٹ بناتا ہے یا مال بناتا ہے، اس پہ کوئی انکوائریاں نہیں ہوتی، اس کے کیسز سارے نیب قوانین میں ترمیم کر کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھیں تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بیرون ملک سے جو پیسہ پاکستان سے چوری کیا گیا، بیرون ملک چلا گیا، وہ پیسہ واپس لائے۔ واپس لانے کے بعد انہوں نے اپنا اکاؤنٹ نہیں بنایا، اپنے مال نہیں بنایا، بلکہ ایک یونیورسٹی بنائی، القادر یونیورسٹی، جس میں
نوجوان سیرت طیبہ پڑھنے میں مصروف ہیں اور سیرت کے متعلق وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا یہ کارنامہ ہے خان صاحب کا کہ انہوں نے چوری کا پیسہ جو پاکستان سے گیا تھا وہ واپس لائے اور خود نہیں رکھا، مال نہیں بنائے، اپنے اکاؤنٹ نہیں بھرے، بلکہ القادر یونیورسٹی بنا دی، اس پہ کیس تھا۔ تو ناظرین کرام اس کے باقاعدہ دلائل ہوئے۔ آج چیف جسٹس میاں عمر فاروق، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، انہوں نے کل فیصلہ دلائل سننے کے بعد محفوظ کر لیا تھا، آج انہوں نے خان صاحب کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ 10 لاکھ مچلقوں کے عوض انہوں نے خان صاحب کی ضمانت باقاعدہ منظور کر لیا۔ آج انہوں نے تمام اپنے کیس چھوڑ کر چیمبر میں بیٹھ کر یہ فیصلہ لکھوایا اور عدالت میں پھر مختصر فیصلہ خود سنایا کہ ان کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام اس کیس کو بڑا ہوا بنا کے پیش کیا جا رہا تھا، تو آج یہ بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے خان صاحب کو۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں سائفر کیس وہ بھی بڑھ گیا ہے، تو جو عدت میں نکاح والا کیس ہے اس میں بھی اگر دیکھیں تو جو وکیل ہے ہاور منیکا کا رضوان عباسی، راجہ رضوان عباسی، وہ بھاگتا پھر رہا ہے، کبھی کہتا ہے، اب اس نے آج یہ کہا کہ میں 10-15 دن کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں، جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ آج بہت بڑا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جو ہے منصوبے تمام پلٹ کے رکھ دیے ہیں کہ خان صاحب کو ضمانت دے دی ہے اس کیس میں، $190 ملین کے کیس میں۔ تو ناظرین کرام اب دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل کیا ہوتا ہے، انتظار کیجئے گا۔ خان صاحب آ رہے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھ لیں ان کے چاہنے والے، ان کے محبت کرنے والے، کہ خان صاحب آ رہے ہیں، کل آپ نے خان صاحب کی زیارت کرنی ہے۔ تو آج کے لیے اتنی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔